اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، یعنی مقام اور مرتبہ تو کوئی بھی بندہ کسی بھی اللہ کے نبی اور رسول والا حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اس حدیث پاک سے مراد یہ ہے کہ جو کام اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے انبیاء سے لیتا رہا ہے، رب تعالیٰ وہ کام میری امت کے علماء سے لے گا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر بھی یہ حدیث دلیل ہے، اور دوسرا یہ کہ علماء کی قدر و قیمت پر بھی یہ حدیث اس کو بھی واضح کرتی ہے۔ اور مزید آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یبعث علی رأس کل مئۃ سنۃ رجلا من یجدد لہا دینہا، رب تعالیٰ ہر 100 سال کے سرے پر آخر میں اس امت میں ایک بندہ ایسا بھیجے گا کہ جو اس امت کے دین کو اس کو تجدید کرے گا۔ تجدید کا معنی ہوتا ہے رینیو کرنا، ریفریش کرنا، کہ یہ انسان کی فطرت میں یہ شامل رہا ہے اور انسانی تاریخ میں یہ ہمیشہ سے بات چلی آتی رہی ہے کہ جو عرصہ گزرتا ہے، وقت گزرتا ہے، تو بندے کے خیالات میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بندہ کسی بھی چیز کو جس بھی نظریے اور زاویے سے دیکھتا ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کمی اور زیادتی آنا بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اسلام کو آئے ہوئے تقریباً 1450 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، تو آپ اندازہ کریں ہمارے معاملات میں، ہماری عادات میں، ہمارے رسم و رواج میں ایسی بھی بہت سی چیزیں شامل ہو چکی ہیں کہ جو دراصل دین میں شامل نہیں تھی، دین کا حصہ نہیں تھی۔ کچھ جائز ہیں، کچھ ان میں سے ناجائز ہیں۔ تو وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اسی طرح ہمارے بعض عقائد ایسے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ عقائد بھی اس میں کمی اور زیادتی ہونا شروع ہو گئی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس امت کی بھلائی کے لیے اور اس امت کی رہنمائی کے لیے رب تعالیٰ نے ہر صدی میں کسی ایک ایسے شخص کا بھی اہتمام کیا جو اس امت کو اسی دین کی طرف واپس لوٹائے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ اس صدی کے دوران یعنی ایک مجدد آیا، اب اس کے بعد 50 60 70 سال گزرے، اور پھر دوبارہ لوگوں کے نظریات کی وجہ سے، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ مکمل طور پر اپنے آپ کو دین کے تابع نہیں کرتے، اور جس طرح ایک مسلمان ہونے کا حق ہوتا ہے، جب کوئی بندہ دین میں اپنی مرضی شامل کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر دین میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ اب مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ جس نے اپنا سر اپنے رب کے سامنے جھکا دیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا رمضان کے روزے ہیں، صبح سحری سے لے کر افطاری تک بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ اب بندہ مومن اور جو مسلمان ہے وہ اس میں ذرہ برابر کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ وہ رمضان کے روزوں کو شوال میں نہیں لے جا سکتا، وہ رمضان کے روزوں کو شعبان میں نہیں لا سکتا، وہ روزے کا جو وقت ہے اس میں کمی زیادتی نہیں کر سکتا۔ تو دیگر کئی احکامات ایسے ہیں، اور بالخصوص جو ہمارے روزانہ کے معاملات ہیں ان میں خاص طور پر بندہ وہ اپنی مرضی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ رب تعالیٰ کا ہر حکم انسان کی اپنی بھلائی کے لیے ہے۔ رب تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے کسی ایک بندے کے لیے نہیں دیا، رب تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے وہ حکم دیا۔ آپ سود کی مثال لے لیں، اب ایک بندہ کہے کہ یار رب تعالیٰ نے اس سے کیوں منع کیا؟ میرے پاس پیسہ ہے، میں نے محنت سے کمایا، میرے پاس اتنا پیسہ میں نے محنت سے جو جمع کیا ہوا ہے، اگر میں کسی شخص کو دیتا ہوں اور بدلے میں اس سے کچھ منافع لیتا ہوں، اگر میں کاروبار کروں پھر بھی میں ایسی ہی صورتحال سے گزروں گا کہ میں پیسہ اپنا کاروبار میں لگاؤں گا اور واپسی میں مجھے منافع آئے گا، تو اگر میں کسی بندے کو دیتا ہوں وہ بھی اس سے کماتا ہے، کھاتا ہے، اور ساتھ میں میرا بھی گزارا چلتا ہے، تو اس میں برائی کیا ہے؟ یہ ہے انسان کی سوچ۔ لیکن رب تعالیٰ اس نے وہ قانون
انسانیت کو دیا ہے کہ جو کبھی بھی انسانیت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، جو ساری انسانیت کے لیے بہتر ہے، کہ رب تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دے دیا۔ کہ ہوتا کیا ہے کہ معاشرے میں ایک طبقہ جس کے پاس پہلے سے مال ہے وہ مالدار سے مزید زیادہ مالدار ہوتا ہے، اور وہ طبقہ جو غریب ہے وہ مزید غربت کی طرف چلا جاتا ہے۔ آپ سب کے سامنے ہمارے ملک پاکستان کے حالات ہیں، آپ سب کے سامنے سری لنکا جو ملک ہے وہ بھی ہمارے سامنے اس کی مثال موجود ہے کہ جو سود کے قرضوں کی وجہ سے اس وقت دیوالیہ ہو چکا ہے، اور جو ہمارے معاملات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ تو اب اس سے بڑھ کر اور کیا نشانی ہو سکتی ہے کہ جو رب کا قانون ہے اس میں ہمیشہ ساری انسانیت کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، مسلمان ہو اس کے لیے بھی بھلا ہے، کافر ہو اس کے لیے بھی اسی میں بھلا ہے جو اللہ نے اپنا قانون دیا ہوا ہے۔ لیکن یہ انسان کی فطرت ہے، جب اسے نقصان پہنچتا ہے، جب اسے ٹھوکر لگتی ہے تو پھر اسے زیادہ صحیح طریقے سے سمجھ آتی ہے۔ تو اللہ رب